السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تقریباً 153 تک آیات پڑھی تھی، تو آج انشاءاللہ اس کو آغاز کرتے ہیں۔ تو جس طرح کا آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الانعام یہ اب الحمدللہ پڑھی ختم ہونے والی ہے، مکمل ہو جائے گی یہ۔ اس کے اندر جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی تم پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ فعل امر ہے اور وَلَا تَتَّبِعُوا یہ فعل نہیں ہے۔ تو جب امر کے ساتھ نہیں آئے جائے تو بلاغت پیدا ہوتی ہے اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ کسی آدمی کو امر کہیں نا بیٹا یہ کام کرو، تو اور ساتھ جس طرح کوئی آدمی، کوئی فادر اپنے بچے سے، کوئی امی اپنے بچے سے یہ کہتی ہے نا کہ بیٹا جوس پیو، تو اس سے بعض بچے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ شاید سگریٹ بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا جوس پیو سگریٹ نہ پیو تو یہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بالکل وضاحت کر دی ہے، صراط واحد ہے، ایک کی پیروی کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک کی پیروی کرنا انتہائی آسان، بلکہ بچہ بھی پیروی کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہو، چوراہا نہ ہو، دوراہا نہ ہو، یا تین راستے نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جانا اس طرف ہے، تو لہٰذا ایک راستہ ہی سب سے سیف ہے، ایک راستہ ہی سب سے محفوظ ہے۔ چوک پر جا کر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ دائیں جاؤں، سامنے جاؤں، بائیں جاؤں، یا پیچھے جاؤں، لیکن جب راستہ ہی ایک ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چوڑا ہے یا نہیں چوڑا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو سیدھا منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں، اگر آپ نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ہوتی ہے سب سے جو شارٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ لائن، اور اس کو انگلش میں اسٹریٹ لائن کہتے ہیں، اردو میں صراط مستقیم کہتے ہیں۔ سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے سیدھا راستہ، جس کو ٹریگنومیٹری میں پرپینڈیکولر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے شاید اصطلاح سنی ہوگی کہ چھوٹا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ جو مختلف راستے ہیں یہ ہر آدمی آوازیں دے رہا ہے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، دعوت ان کا یہ ہوگا، لیکن یہ اصل دعویٰ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے وہ وصیت جو تمہیں اللہ کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہماری آخری آیت تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم آتینا، پھر ہم نے دی موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، تو تماماً علی الذی احسن، اور یہ کتاب تمام تھی یعنی کہ مکمل تھی اس آدمی کے لیے، علی الذی احسن، جو نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں احسن کا لفظ کئی مقامات پر آیا ہے، اور اردو کے اندر بھی آپ نے اس کو سنا ہوگا، کئی بچوں کا نام احسن ہوتا ہے، اور انگلش کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 3 ڈگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سمپل، اور ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو، اور ایک ہوتی ہے سپرلیٹو، جیسے گڈ، بیٹر اور بیسٹ۔ تو احسن کا لفظ جو ہے نا یہ دی بیسٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات نازل فرمائی ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ نے سورہ یوسف کو کیا فرمایا ہے، احسن القصص، احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، تو اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے کہ اس سے بہتر قصہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے خطبات میں اس چیز کو بار بار ارشاد فرمایا، وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احسن کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ تمام جانتے ہیں کہ ایک بچہ A گریڈ میں پاس ہوتا ہے، A پلس میں، B پلس میں، B میں، C پلس میں، C میں، تو آپ اس کو پوڈیم پر ہر ایک کو نہیں بلاتے بلکہ فرسٹ پوزیشن والے کو بلاتے ہیں، حالانکہ پاس وہ بھی ہوا جس کے 60 نمبر ہے، پاس وہ بھی ہوا جس کے 100 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے عمل کا نہیں بلکہ احسن عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بھی فرمایا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ساری کی ساری ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں۔ تو احسن سے مراد ہے کہ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کو بہترین انداز میں کام کر کے دینا ہے، نماز بہترین پڑھنی ہے، روزہ بہترین رکھنا ہے، اور یہ احسن کا ہی مادہ اس میں کے اندر بھی موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔
تو آپ کو یہ وضاحت ہوگی کہ ہم جب عمل کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کو احسان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور احسان احسانہ کا ہی مصدر ہے، احسانہ یحسن احسانا، یہ باب فعال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو حدیث موجود ہے، جسے حدیث جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ احسان وہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے جی احسان۔ تو جو آدمی احسان کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کام کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو موسیٰ کو کتاب دی تھی اس کے اندر وہ تمام موضوعات موجود تھے جو اس آدمی کے لیے ضروری تھے جو احسان کرنا، نیکی کے کام کرنا، اور نیکی کے کام اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا وہ تفصیل لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، وہ ہدن اور ہدایت تھی، وہ رحمتن اور رحمت تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام وحی جو پہلے گزر چکی ہیں یا اب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہیں، جو مہیمن علیہ پچھلی کتابوں کی محافظ بھی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ مصدق لما بین یدیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے اندر نا یہ تمام صفات موجود ہوتی ہیں کہ وہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں وحی کا مقصد بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں مقاصد کچھ اور ہیں، کیونکہ ہم ایک کارپوریٹ نظام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک میٹیریلسٹک سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تزکیہ جسم پر توجہ ہے، تزکیہ نفس پر توجہ نہیں۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے کہ نہیں جی؟ جی سر۔ ہاں، آپ جانتے ہیں تزکیہ جسم کو آپ آج کل کے زبان میں کہہ سکتے ہیں، آپ ہماری فیشن انڈسٹری اور ہمارا بیوٹی پارلر کا نظام اور اس طرح یہ تمام جتنے بھی فیشن ڈیزائننگ ہے، چاہے وہ کلوتھس ہیں، چاہے وہ آپ کی فیشنیبل آئٹمز ہیں، چاہے وہ میک اپ آئٹمز ہیں، چاہے وہ ڈیکوریٹو آئٹمز ہیں، تو یہ تمام کہلاتا ہے تزکیہ جسم۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں تزکیہ نفس کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا، اور اس کے ساتھ فلاح کو ذکر کیا ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب بیان کیا، اور کیا بیان کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، فرمایا میرا نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ جو ہماری کتاب ہے اس کا مقصد بیان ہو گیا ہے، وہی کا مقصد یہاں بیان ہوا ہے، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون، ایمان لے آئے۔ تو یہاں ایک چیز کی وضاحت موجود ہو جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے آخرت کے دن، اس پر اگر ایمان نہ لایا جائے تو آدمی کی زندگی انتہائی آزادانہ، غیر ذمہ دارانہ اور irresponsible سی ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہے۔ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آج کل نا، ایک میں کسی سے ڈسکشن کر رہا تھا تو اس میں وہ کہا تھا جی مجھے تو اپنا فیوچر بنانا ہے، تو ہر آدمی اپنے فیوچر کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ پوچھا بھائی فیوچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے جی فیوچر کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل۔ تو میں نے کہا بھائی مستقبل میں تو پھر قبر بھی موجود ہے اور حشر بھی موجود ہے، تو آپ نے اس کی کیا تیاری کی؟ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے، آپ تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، تو کیا مستقبل میں قبر شامل نہیں ہے؟ بتائیں جی۔ سر ہے، بالکل ہے، بالکل بالکل ہماری قبر بھی مستقبل میں ہے، ہماری جو ہمارے سوال جواب جو قبر میں ہونے وہ بھی مستقبل ہے، اور اس کے بعد جب ہم قیامت والے دن کھڑے کیے جائیں گے وہ بھی ہمارا مستقبل ہے۔ تو صاف ظاہر ہے یہ کس طرح، یعنی کہ ایک بیوقوفی والی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا مستقبل لے لیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا اگر مستقبل پر ایمان ہے اور میں نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے، میں نے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے، اسے سیو کرنا ہے، اسے محفوظ بنانا ہے، تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ میری مستقبل میں قبر بھی شامل ہے، حشر بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آدمی، اب دیکھیں نا یہاں جس آدمی کی زندگی میں آخرت کا تصور موجود ہے، اس کی زندگی آزادانہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے گا کہ کوئی ہے جو مجھے پوچھنے والا ہے۔ تو وہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض ظالموں کے بارے میں فرمایا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ بعض ایسے بدبخت ہوں گے کہ اللہ ان سے قیامت والے دن کلام ہی نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے انہم یومئذ عن ربہم یومئذ لمحجوبون، 20ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ، ظالم قسم کے لوگ، اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، رب ان سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس قدر ناراض ہوگا کہ گفتگو کیے بغیر، رحمت کی نظر ڈالے بغیر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جبکہ سورہ کاف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کا
گمان ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، فلیعمل عملا صالحا، تو فرمایا کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس سامنے وحی کا ایک مقصد بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت پر ایمان رکھنے سے ہمارے اعمال ذمہ دار بنتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مستقبل میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو فرمایا اس کے ساتھ اس سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے کہ وہذا کتاب، اور جو یہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ پھر فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نازل، فرمایا یہ حق کے ساتھ ہم نے نازل کی ہے اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے، یعنی کہ لازم بھی بیان کیا ہے، متعدی بھی بیان کیا ہے، اتارا بھی اس نے ہے، اتری بھی یہ ہے۔ اتارنے والے کی بھی اندر کوئی نقص نہیں ہے، جو لے کر آیا ہے اس کے اندر بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اب دیکھیں اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ، بہترین سے بہترین چیزوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اور اس خالق کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ عرفہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور فرشتوں میں کون اعلیٰ فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو پہلے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فرشتوں کا علیحدہ ذکر کر کے فرمایا من کان عدوا للملائکۃ، پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا وہ جبریل و میکائیل، اور جو جبرائیل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو ایسے ظالموں کا اللہ تعالیٰ عدو للکافرین، کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ تو جبرائیل جیسا فرشتہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس کو نازل کرنا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دل پر نازل کرنا جس کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا ہو، پھر ام القرى یعنی بستیوں کی ماں میں نازل کرنا، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں جو سورہ نور کے اندر موجود ہے نور علی نور، یعنی کہ یہ نور اور نور ہے، نور کے اوپر نور، نور کے اوپر نور، روشنی کے اوپر روشنی، بہترین چیز ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں کوئی شبہ، کوئی ایسا ریب، کوئی تردد نہیں ہے۔ تو فرمایا وہذا کتاب، یہ کتاب جو ہے انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ بھی بابرکت کتاب ہے۔ اس کی برکت کے کیا کہنے ہیں؟ کیا فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ شفا ہے اور یہ رحمت ہے للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں میڈیکل میں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو آدمی بیمار ہو اس کو اچھا کھانا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، ذائقہ اس کا برا لگتا ہے، خراب لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ جب آدمی کا معدہ درست نہ ہو تو اگر سر آپ کچھ بھی اچھا نہیں۔ ہاں جی، آپ جانتے ہیں منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ جو بھی آپ اس کو بہترین چیز بنا کے دیں۔ یہاں شرط یہ لگائی گئی ہے اگر اس کا ایمان ہے، اگر تو اس کا ایمان ہے تو وہی پر یقین کرے گا، وہی کے مطابق چلے گا، لیکن اگر اس کا ایمان گڑبڑ ہے تو یہ پھر نعوذ باللہ وہی میں نقص نکالے گا، پھر یہ اپنی محدود عقل کو استعمال کرے گا۔ پھر آپ کو پتہ ہے محدود عقل، فیصلے بھی اس کے محدود ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں عقل پہ آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کی مدت چند روزہ یا چند سال کے لیے ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ہمارا جو ڈیموکریٹک نظام ہے، جسے جمہوری نظام کہتے ہیں، وہاں ہماری عقل کے مطابق جو نظام بنا ہوا اس کے اندر ہم 5 سال نہیں بلکہ 3 سال میں یا 2 سال میں ہی اپنے فیصلے سے تنگ آ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ اس حکومت سے جان چھڑا دے۔ کیا یہ باتیں درست ہیں جی؟ کیا یہ ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ ہم نے ایک حکومت بنائی، ہم نے عقل کو استعمال کیا کہ یہ بندہ ہمارے حالات درست کر دے گا، 2 سال کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہماری عقل نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، کیونکہ ہماری عقل محدود اور حواس خمسہ کی تابع ہے۔ حواس خمسہ، اگر آپ آنکھ بند کر لیں آپ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سامنے سے کون آ رہا ہے، آپ کے کان بند کر دیے جائیں تو آپ شور میں اور شور کے بغیر ہلکی آواز میں تمیز نہیں کر سکتے، پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ اگر آپ کی زبان بند کر دی جائے تو آپ ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے، اگر آپ کی ناک بند کر دی جائے تو آپ سونگھ نہیں سکتے، اگر آپ کے ہاتھ جو ہیں ان کو روک دیا جائے تو آپ ٹچ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر آپ بتا نہیں سکتے چیز ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے۔ عقل کا تو یہ حال ہے۔ تو لہٰذا عقل کے سامنے وہی کے اندر پہلی عقل موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل ڈالنی تھی وہی کے اندر ڈال دی ہے، اور پھر فرمایا کہ ھذا کتاب، یہ وہ کتاب ہے انزلناہ جو ہم نے نازل کی، مبارکن، یہ بابرکت ہے، فاتبعوہ، اور یہ اس کی تم نے پیروی کرنی۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن اس لیے بھی بابرکت ہے کہ یہ ھدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس کا نازل کرنے والا الحمدللہ رب العالمین ہے، اور جس پر نازل ہوئی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، اور جس کعبے اور جس بستی پہ نازل ہوئی ہے وہ ھدی للعالمین ہے، اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ پوری کائنات کے لیے، لیکون للعالمین نذیرا۔ تو عالمین کا لفظ بار بار آتا ہے قرآن مجید میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی، اور اس کتاب کے ساتھ بھی۔
تو فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی تم پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب یہاں پر صاف ظاہر دو چیزوں کی شرط بیان کی گئی ہے، قرآن کی اتباع، وحی کی اتباع، اور اللہ کا تقوی۔ دونوں چیزیں اگر ملائی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کی گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ہو، جیسے ہی پیٹرول آپ ڈالتے ہیں تو گاڑی رواں ہو جاتی ہے، چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا یہ فزیکل اصول درست ہے؟ جی سر بالکل درست ہے۔ اگر آپ بھوکے ہیں، پیاسے، آپ کو اصل میں نا، میں اس لیے بیچ میں دکھاتا ہوں کہ تاکہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر میں تھکا ہوا ہوں تو میں پانی پیتا ہوں، جوس پیتا ہوں، تو جوس میرے جسم میں جاتے ہی میری رگوں کو تر کرتا ہے، اور وہ جو حدیث کے الفاظ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا۔ جب رگیں تر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے کس کا؟ جوس پینے کا۔ آپ نے جوس پیا، آپ کی رگیں تر ہو گئی۔ آپ نے انرجی ڈرنک پیا، آپ کے اندر طاقت آ گئی۔ آپ نے کوئی بھی ایسی چیز کھائی تو آپ کے اندر قوت پیدا ہو گئی۔ تو یہاں ماننا پڑتا ہے کہ رب کی وحی کی اتباع کی جائے تو پھر تقویٰ اور پرہیزگاری آتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اتباع کریں گے تو آٹومیٹیکلی تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اتباع اور تقوی کی جب کمبینیشن ہے، کمبینیشن آف اتباع اینڈ تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایک چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی اتباع کرنا دوسری چیز، دونوں چیزیں جب مل جائے گی تو آپ کو معلوم ہے آپ کئی چیزیں ایسی جانتی ہیں یا جانتے ہیں جو کمبینیشن سے پیدا ہو سکتی ہیں، ویسے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی کوئی مثال دیں جی آپ، یہ مائک بند کر لیں اور مثال دیں جی کوئی ایسی چیز کہ کمبینیشن کے بغیر نہیں بن سکتی، کمبینیشن ضروری ہے اس کے لیے، کوئی ایسی کھانے کی سر مثال۔ انسان کی پیدائش۔ بالکل درست ہے۔ ایک مثال یہ بھی ٹھیک ہے کہ انسان کی پیدائش کے لیے کمبینیشن کی ضرورت ہے، فیمیل اور میل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ نے شربت بنانا ہو تو پانی کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، تو جیسے ہی وہ ڈالتے ہیں تو آپ کی جو پانی ہے اس کی کوالٹیز بدل جاتی ہیں۔ یہاں پر کیا اتباع اور تقویٰ اکٹھا ہو جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، اور آپ دوسرے مقام پر اس آیت کو جوڑیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو جائے، شاید تم پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ اس کا مطلب ہے وحی کی اتباع تقوی کو پیدا کرتی ہے، پھر تقوی اور وحی کی اتباع یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی رحمت کہاں تلاش کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں کس طرح بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، فرمایا یہ اس لیے ہے کہ یہ نہ کہو کہ یہ جو تم یہ کہہ دو کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی علی طائفتین، ان دو جماعتوں پر جو ہم سے پہلی تھی، یعنی یہود و نصارہ، یعنی کہ کتاب نازل ہوئی یہود پر تورات، اور انجیل نازل ہوئی ہے عیسائیوں پر۔ اب یہ نہ کہنا کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی، ہم پہ نازل کیوں نہیں کی؟ تو قرآن ہم نے اس لیے اتار دیا ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پچھلی قوموں کے حالات بیان کرنے والا ہے، پچھلی قوموں کی تمام کارگزاریوں کو پیش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور پھر کتاب اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک آپ کے پاس سلیبس ہے، ایک چھوٹا سا سلیبس ہے جس کے مطابق آپ نے زندگی کو گزارنا ہے، اپنے شب و روز کو ڈیزائن کرنا ہے، اپنے شب و روز کے اعمال کو دیکھنا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی کتاب ہو۔ پھر آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کا معجزہ یہ بھی ہے کہ کتاب بہت لمبی نہیں ہے، مختصر ہے۔ پھر اس کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ تو فرمایا کتاب بھی نازل ہو گئی، اب یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ اور اب یہ مسلمان، تو ان تینوں کے پاس کتاب موجود ہے، من قبلنا ہم سے پہلے، اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم یہ بہانہ نہ لگائیں کہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، تو یہ پڑھتے رہے ہیں اور یہ جو پہلے سے لوگ پڑھتے رہے ہیں یہ ہم کو ہمیں کہ اس کی خبر ہو سکتی ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تو کسی اور زبان میں تھی، اب کسی اور زبان میں ہے تو بہانہ بن گیا جی ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو، تم بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی ہے، قرآن مجید کی اسلوب بھی وہی ہے جو تمہارے شاعری کا اسلوب ہے، تمہاری نثر کا اسلوب ہے، تمہاری پوئم کا ہے، تمہاری پروز کا ہے، تمہارے دیوان حماسہ کا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید انہی اصولوں کے تحت نازل ہوا ہے تاکہ تم سمجھ لو اور یہ بہانہ نہ بنا سکو کہ یہ پہلے لوگوں پہ کتاب نازل ہوئی ہے تو ہم پہ نازل ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور بہانہ، یہ جس کا مائکرو فون کھلا جی بند کر لیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے او تقولو، یا تم یہ کہہ بیٹھو
کہ لو انا انزلا، اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی تو ہم کیا ہوتے، لکنا اہدا منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ. قرآن نازل کر دیا گیا ہے، اب بہانہ کوئی باقی نہیں رہا، بہانہ کسی قسم کا نہیں ہے. یہ مائک کس کا بند کر لے جی، جس کا مائک ہے وہ بند کر لے پلیز. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ دوسرا بہانہ یہ بنا سکتے تھے کہ اس کے پاس کتاب ہے تو میرے پاس نہیں ہے. آپ میں سے جو کسی کو پڑھاتا رہا ہے، استاد ہے آپ میں سے یا ٹیچر ہے، اس کو پتا ہوگا کہ بعض بچے کتاب کا بہانہ لگا دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے تو ہم کیسے لکھ کے لاتے. تو اس لیے اکثر ٹیچر نا ساری کلاس کے لیے کتاب مہیا کرتے ہیں پہلے، تاکہ یہ بہانہ ہی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی تاکہ یہ بہانہ بھی نہ رہے کہ پہلوں کو کتاب ملی تھی ہمیں کتاب کوئی نہیں ملی. فرمایا فقد جاءکم، تو یقیناً آ گئی ہے، کم تمہارے پاس، بینۃ واضح نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یہ کون سی کتاب ہے؟ بینہ. اور یہ بینہ، اس کو آیات بینات بھی کہتے ہیں قرآن مجید کو، اور یہ بینہ بھی ہے. یہ بینہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز بالکل واضح، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ لگی لپٹی بات ہو یا مکس اپ سی بات یا پتہ نہ چل رہی ہو. انعام یافتہ لوگ واضح ہیں، سزا یافتہ لوگ واضح ہیں، نبیوں کا راستہ واضح ہے، ظالموں کا راستہ واضح ہے، اللہ کے نبی کا راستہ واضح ہے، فرعون کا راستہ واضح ہے، نافرمانوں کا راستہ واضح ہے، فرما برداروں کا راستہ واضح ہے، سنت واضح ہے، بدعت واضح ہے، توحید واضح ہے، کفر واضح ہے، توحید واضح ہے. اس طرح یہ آپ کی شرک واضح ہے، ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کرتی گئی ہے. لیلوہا کا نہاریہا، اور اس طرح ہے جیسے رات ویسے دن. فرمایا یہ ہدایت بھی ہے، وہدن ورحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے. بینہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز واضح ہو، ہدایت ہو، رحمت ہو، اس کو چھوڑ کر غیر واضح چیزیں اختیار کرنا. پہلے اس بارے کے اندر بڑی عجیب آیت ہے جو میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اپنے ایجوکیشن کے نظام پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ ایسی چیزوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلمہ تکلف کے ساتھ، فیس دے کر، پیسے دے کر، زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر، انگلش میڈیم میں پڑھ کے کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں ایسی جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کو فائدہ نہیں دیتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آج کل کی جو جدید تعلیم ہے وہ ہمیں مخلوقات کا خادم اور رب سے دور کر رہی ہے. جی سر ایسا ہی ہے. یعنی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا، ہمارا بچہ ایک کلیش کے اندر ہے. ماں باپ اس کو آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، اکثر اسکول کالجز اس کو دنیا داری کے بارے میں بتاتے ہیں، والدین اس کو اصل مستقبل بتاتے ہیں اکثر. تو میں اپنے طور پہ ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ اس کلیش کی وجہ سے ہمارے بچوں کی پرسنالٹیز جو ہے نا وہ مسخ ہو رہی ہیں. یعنی کہ ان کو نا فیصلہ کرنے میں انتہائی دشواری ہو رہی ہے کہ ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں، اس کو رکھیں یا اس کو رکھیں. یہ وہ کلیش ہے جسے کہتے ہیں نا امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یعنی کہ ہمیں علم نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں قرآن واضح، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مہریں لگی ہوئی ہیں. اور ہم مہر دے کر، برانڈ دے کر کتنی آنکھیں بند کر کے چیز لے لیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ قرآن واضح بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. فمن ازلم، تو فرمایا اس کے باوجود، اتنی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، اتنی مہریں دیکھنے کے باوجود، اتنی سٹیمپس دیکھنے کے باوجود، اتنی ویریفیکیشن کے باوجود، اور اتنی اوتھینٹسٹی کے باوجود، کنوکشن کے باوجود، ثبوتوں کے باوجود، پروف کے باوجود، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روکے. اور قرآن مجید سے روکتا ہے کہ قرآن مجید نہ پڑھا جائے، قرآن مجید سے روکتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم عام نہ ہو. کس طرح روکتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہوا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، اور لہو الحدیث کی جو تمام تشریحات تفسیروں میں یہی بات موجود ہے. نضر بن حارث والا واقعہ کہ لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے، آلات موسیقی پر مشتمل وہ تمام لہو لائب کی مجالس ہیں جو آج کل ہمارے ہاں میوزیکل کنسرٹس یا میوزیکل نائٹس یا میوزک کے نام پر نہ صرف دیداروں میں بلکہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس طرف بلایا جاتا ہے. نضر بن حارث ایک طوائف کو لے کر آیا اور وہ گانا بجانے والی بھی تھی اور جسم بیچنے والی بھی تھی. تو اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ لقمان کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، بدترین بات. قرآن کیا ہے؟ احسن الحدیث. نبی کا فرمان کیا ہے؟ خیر الحدیث.
اس کو چھوڑ کر وہ ایک بدترین بات کو خریدتا ہے تاکہ لیضل عن سبیل اللہ کے اللہ کے راستے سے دور کر دے. اچھا آپ سے ایک بڑا درد مندانہ سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنگرز ایکٹرز کی تنخواہیں کتنی ہیں اور قرآن پڑھانے والے کی کتنی ہے؟ یہ ذرا آپ میں کوئی آدمی کمپیریزن کیا ہے کبھی آپ نے؟ جی سر کیا ہے. بتائیں پھر کیا آپ سمجھتے ہیں؟ سر انتہائی ناانصافی کیا بلکہ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ جو غلط چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں معاشرے میں جس سے منع کیا گیا ان کو لاکھوں روپے دیتے ہیں اور بہت خوش ہو کے دیتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث یا اس طرح تعلیم دینے والے کے لیے تو انتہائی چپڑاسی سے بھی یقین کریں کم ہوتی ہیں ان کی فیس. اس کا مطلب یہ ہوا، جزاک اللہ خیر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود بھی نا بحیثیت قوم بحیثیت امت اس بات کے ذمہ دار ہیں. ہم نے اس کارپوریٹ نظام، اس گلوبلائزیشن کے نظام، اس جمہوریت کے نظام، اس میجورٹی کے نظام، اکثریت کے نظام کو نا تھوڑا سا ہم نے سافٹ کارنر دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جس کو شاعر نے کہا ہے نا، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کرے، کہ جو چیز ہدایت تھی وہ گمراہی بن چکی ہے اور جو گمراہی تھی وہ ہدایت بن چکی ہے. تو پھر آج ہم ایک سرکل کے اندر ہے اور زمانہ لوٹ کے وہیں آ چکا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھا جاتا تھا. آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ آج ہم پلٹ کر اسی مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آج برملا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کامیابی دنیا میں نہیں مل سکتی. کتنی بڑی یعنی کہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے. فرمایا آگے اللہ نے دیکھے نا، یہ فرمایا کہ سنجزی الذین، ان قریب ہم بدلہ دیں گے. دنیا آپ کی بھی گزر جانی، میری بھی گزر جانی. اور آپ نے دیکھا قبر تو وہ ایک جیسی ہوتی ہے سب کی، چاہے آپ کے 10 مکان ہو اور میرا کرائے کا ہو، آخر میں وہی تھوڑی سی جگہ ہے، وہی ہمارا جسم ہے. اور جسم کے اندر جو آپ کو پتا ہے ڈیکے ہوتا ہے، ڈی کمپوزیشن کا سسٹم ہوتا ہے. جیسے ہی جسم قبر میں جاتا ہے تو اس کے اندر گیسز پیدا ہوتی ہیں. یہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے، سائنٹیفکلی آپ جانتے ہیں کہ گیسیں پیدا ہوتی ہیں. وہ گیسیں جسم کے اندر انسیکٹس کو جنم دیتی ہے. وہ انسیکٹس کی خوراک ہی جسم ہوتا ہے. انسیکٹس کی خوراک ہی وہ بدبودار گوشت ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بدبو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں بعد میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے. وہ ساری خوبصورتی بدصورتی وہ ہماری اس پھٹے کے اوپر یا اس جو سلیب ہے لکڑی کی جس پر ہمیں غسل دیا جاتا ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے. جی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نا؟ جی جی سر بالکل. اور یہ جو ہے نا 3 چیزیں اللہ نے جو بیان کی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اس کا معنی بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ نفس امارہ ہر وقت برائی پر اکساتا ہے. ایک ایسے مکان کی طرح ہے جس پر پلسٹر نہیں ہوا، مطلب اونچ نیچ ہے، غلط کاموں پہ اکسا رہا ہے. اسے ہم نے نفس نوامہ بنانا ہے. نفس لوامہ کا مطلب جو ہمیں ملامت کرتا رہے، یہ کیا کر رہے ہو، رک جاؤ، کیا کر رہے ہو، رک جاؤ. اور جب وہ رک جاؤ اور کیا کر، نفس لوامہ 30ویں ڈگری میں آتا ہے، نفس مطمئنہ بنتا ہے، تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے کہ پھر آپ کو جو موت کا پیغام آتا ہے نا، دراصل وہ موت کا پیغام نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کا دعوت نامہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے ماننے والے، اے میری ماننے والی، اصل میں تجھے موت نہیں آئی بلکہ میں نے تجھے پسند کر لیا ہے اور اب تو سیدھا میرے پاس جنت میں آ جائے. کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے جی. تو لہٰذا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو مطمئنہ بنا دے. آمین. اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. اب دیکھیں نا، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ موت آ گئی ہے، اس کو موت نہیں آئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ جس طرح ہمارے ہاں ایم اے کی ڈگری شرط ہے ملازمت کے لیے، ہمارے ہاں ایم فل کی ڈگری شرط ہے ملازمت کے لیے، ہمارے ہاں ایم فل کی ڈگری شرط ہے ملازمت کے لیے، ہمارے ہاں جہیز شرط ہے شادی کے لیے، ہمارے ہاں یہ فوٹو سیشن شرط ہے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی. چلے سمجھ لیں کم و بیش اس طرح ہی آپ کے لیے شرط ہے موت کے بغیر جنت کا تصور ہے ہی نہیں. ادھر سے موت کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا. لوگوں کے نزدیک آپ کا جسم مردہ ہے مگر رب کے نزدیک آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت. اللہ فرماتے ہیں سنجزی الذین یصدفون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے. اب کس کو؟ یصدفون، جو روکتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب بدترین عذاب کا. اب بدلے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، اچھا اور برا. جزاک اللہ خیرن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو اچھا بدلہ دے. جزاک اللہ شرن، اللہ برا بدلہ عطا فرمائے. یہاں برا بدلہ کیا؟ بدترین عذاب ہوگا. اور بدترین عذاب قرآن جی میں جگہ جگہ موجود ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کیوں ہو رہا ہے؟ بما کانوا یصدفون، وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے.
اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے رہے ہیں تاکہ ہماری چودراہٹ، ہماری سیادت جو ہے وہ قائم رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے حل ینظرون، کیا یہ دیکھتے ہیں، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں، الا مگر یہ ان تاتیہم الملائکۃ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یاتی ربک یا آپ کا رب آ جائے، اور یاتی بعض آیات ربک یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ اللہ صاحب ذرا آپ جانتے ہیں نشانیاں جب آ جائیں تو پھر ایمان نفع نہیں دیتا۔ ایمان تب تک نفع دیتا ہے یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب کے فرشتے آ جائیں، موت کو قائم کر دیا جائے اور قیامت کو قائم کر دیا جائے، یا ان کا رب بھی آ جائے، جس طرح اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ قیامت کے دن جب رب آئے گا، فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت آدمی کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھیجا ہوتا۔ تو فرمایا وہ بعض آیات اپنے رب کی جو آئیں گی، جس طرح حدیثوں کے اندر آتا ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر اسی کی شرح کے اندر ہے، یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہی آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور یہ فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تھی حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ یاتی ربک یاتی بعض آیات ربک۔ اور فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن وہ آیات آ گئی نا رب کی، جس دن رب کی آیات آ گئی، اس میں تین چیزیں اور بھی ذکر کی گئی ہے اس کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کے اندر فرمایا وہ تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک دجال ہے جو زمین میں 40 دن رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھا جو باقی 37 دن ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ وہ دجال کا فتنہ وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دابت الارض زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، اور اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو اب یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ نشانیاں ہیں۔ اب یہ نشانیاں آ گئیں تو کسی آدمی کو اس کا جو ایمان ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ کون سا؟ لم تکن آمرت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا۔ ایمان آپ کو پتہ ہے کتنی اہم چیز ہے، یعنی کہ ایمان کی بنیاد پر آپ کو جنت اور دوزخ کے اندر داخلہ ملنا ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو جنت میں ہے، چاہے ذرے کے برابر ہو، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے گندم کے دانے کے برابر ہو، چاہے جو کے دانے کے برابر ہو، آدمی سزا بھگت کے کم از کم جنت میں داخل ضرور ہو جائے گا۔ فرمایا جو پہلے ایمان نہیں نہ لایا، نشانیاں دیکھ لے گا تو پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانی یا خیرہ، یا اس نے اپنے ایمان میں نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایمان، اللہ اکبر، آپ دیکھیں آپ ایک نا موبائل فون خریدتے ہیں تو کیا اس کا پروٹیکٹر بھی آپ لگواتے ہیں کہ نہیں لگواتے؟ آپ ایک مکان خریدتے ہیں، کیا اس کا مین گیٹ لگوا کے اسے تالا لگواتے ہیں کہ نہیں لگواتے؟ یہ ذرا بتائیں آپ۔ جی کلاس جی سر لگواتے ہیں۔ جی سر ہاں، لگاتے ہیں لازمی لگواتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حفاظت کے لیے۔ حفاظت کے لیے۔ وہ تو میں تو کہوں گا آپ نے 26 لاکھ کی گاڑی خرید لی، رہنے دیں، حفاظت کیا کرنی؟ تو آپ یقیناً کہیں کہ جناب حفاظت ضروری ہے، اور 26 لاکھ کی حفاظت کرنی ہے میں نے، اور وہ جو حفاظت ہے نا، ایمان اعلیٰ ترین چیز ہے۔ تو ایمان کی حفاظت صرف اور صرف نیک عمل سے ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت جس طرح پیاس پانی سے بجھتی ہے، مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے، کچھ فزیکل اصول ہیں، آدمی بلندی سے نیچے گرے تو مر جاتا ہے، زہر پیے تب بھی مر جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی یوں سمجھ لے کہ ایمان کی حفاظت کا اصول یہ ہے کہ وہ خیر کے کاموں سے بچتا ہے۔ خیر کے کام اگر کرتا رہے تو آدمی کے ایمان پہ شیطان نقب نہیں لگا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قل انتظروا، آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون۔ یہ جملہ سورہ سجدہ کے اندر بھی موجود ہے آخری آیت میں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ فرمایا یہ انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کرو، قیامت کا دن ہوگا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے، جس طرح رزلٹ کے اندر دونوں انتظار کرتے، فیل ہونے والے بھی، پاس ہونے والے بھی۔ اور آپ کو پتا ہے فیل ہونے والا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام میرا خراب ہی ہے، اور جو پاس ہونے والا ہوتا ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، وہ اس دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے انتظار کرو، قیامت والے دن میرے نبی بھی کامیاب ہیں، نبی کے ماننے والے بھی کامیاب ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ فرقے جو بنانا یہ قرآن مجید کے لحاظ سے مذموم چیز ہے۔ دین کو فرقہ فرقہ بنا دینا،
اور فرقے آپ کو پتہ ہے اس کی نا کئی سادہ سادہ مثالیں دی جاتی ہیں. ایک تو فرقہ بنتا ہے بستی کی بنیاد پر، بستی کسی شہر کی بنیاد پر، اور ایک فرقہ بنتا ہے شخصیت کی بنیاد پر. جتنے بھی آپ فرقے دیکھیں نا دنیا میں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہے چاہے وہ مسلمانوں میں ہے، وہ ایک نا نظریے کی بنیاد پہ بنتے ہیں. اور وہ نظریہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو ہماری بستی کا دین چلے گا یا ہماری فلاں شخصیت کا دین چلے گا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی. اسلام میں تو نبی کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ان سے یہ نہ کہو کونوا عباد لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کہہ دیں اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بنو، میرے بندے نہ بنو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بنو. تو فرمایا ان لوگوں نے دین کو فرق کر دیا، دین کو فرقے فرقے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ویسے تو یہ یہود و نصارہ مراد ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آج مسلمانوں کے اندر یہ بیماری عام ہے. فرمایا وکانوا شیعان، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں تبدیل کر لیا، اور کبھی کسی نے کسی بزرگ کے نام پہ فرقے بنا لیے، کبھی کسی نے کسی بستی کے نام پہ فرقے بنا لیے. تو فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان فرقے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا تعلق اب کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، اس طرح فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق قرآن و سنت سے ہے، ہمارا تعلق دلیل سے ہے. ہم اس طرح میں جدھر دلیل ہے، اگر دلیل وہ ابو ہریرہ والی حدیث آپ میں سے کسی نے پڑھی ہوئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ شیطان والی حدیث، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی گلے پر مال غنیمت پر، اور شیطان آتا رہا. کسی کو یاد ہے جی؟ جی ہاں، اب اسے اندازہ لگا لیں. سر پڑھی ہے. ہاں، وہ جو دلیل ہے یاد ہے. جی، وہ شیطان کہہ رہا ہے آیت الکرسی کے بارے میں، تو شیطان کی اس بات پہ دلیل قائم تھی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدوق سادہ کا وہ قذوب، فرمایا وہ سچ کہہ گیا ہے، وہ جھوٹا بدترین جھوٹا لیکن یہ بات سچی بتا گئی ہے. تو سامنے ہے کہ یاد رکھیے ایماندار اور مومن جدھر دلیل ہے ادھر ایماندار ہے. اگر ہمارے ملک کے فرقوں میں سے کوئی فرقہ، کوئی بستی والا، کوئی شخصیت والا ہمیں قرآن و سنت بتائے گا، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کون سا فرقہ بتا رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بستی کا قول پیش کرے گا، اپنے بزرگ کا قول پیش کرے گا جس کے پیچھے دلیل قائم نہیں ہوگی، تو اس کی وہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وہ چیز بالکل باطل ہوگی جو نہیں لی جائے گی. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے، آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ جب آپ گوشت لیتے ہیں نا جانور کا، تو آپ یقین پہلے لیتے ہیں کہ یہ ذبح کیا گیا ہے. آپ بتائیے مردار، اگر مردہ جانور اس کا گوشت آپ کیوں نہیں کھاتے؟ جی، مردہ جانور کا گوشت آپ نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو گوشت ہی ہے نا جی. جی کلاس. سر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ آپ کہتے ہیں مردار نا کہ آپ کہتے ہیں دلیل قائم ہوتی ہے ذبح کرنے سے، دلیل کھانے کی قائم ہوتی ہے جب اس کو پراپرلی ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر دلیل قائم ہوتی ہے جس پہ قرآن آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا انما امرهم الی اللہ، ان کا حکم جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ اللہ انہیں بتائے گا ان کاموں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ تفریق کرنا، اور یہ تفریق کرنا بیسیکلی نا فرعون کا کام بھی رہا ہے. کہ وہ فرعون کیا کرتا تھا کہ اس پہ کر کے نا یہ لوگوں کو بانٹ کر. اچھا، ہمارے ہاں اب یہ بانٹنا مختلف لحاظ، سیاسی لحاظ سے بھی ہم بٹے ہوئے، کوئی کسی سیاسی جماعت سے، وہ کسی سیاسی جماعت سے، وہ کسی سیاسی جماعت سے. ایک ہی چھت کے رہنے والے دو بھائی، وہ عقیدے کے لحاظ سے مختلف ہیں. اگر عقیدے کے لحاظ سے نہیں مختلف، سیاسی لحاظ سے مختلف ہیں، سیاسی لحاظ سے نہیں مختلف، عقلی لحاظ سے مختلف ہیں. تو یہ جو فرقے ہیں نا یہ بہت خطرناک. تو لہٰذا ہمیں ان فرقوں سے بچنا ہے، اور ہمیں قرآن و سنت کی دلیل کی پیروی کرنی ہے. قرآن و سنت کی دلیل کوئی بھی پیش کرے انشاءاللہ ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے. اچھا، مسلمانوں میں فرقے ہیں جی، کچھ کلامی ہیں، کچھ فقہی ہیں. جس طرح یہ میں تھوڑی سی اس لیے آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے. میں ذرا میتھمیٹیکلی آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا جی. اللہ اکبر. جی درست ہے جی. جی یس سر. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اچھا، اب آپ غور کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
جو ہمارے ہاں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح اور بھی بڑے ائمہ کرام، یہ 4 زیادہ مشہور ہو گئے. تو پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. اب 11 ہجری اور 80 ہجری میں آپ بتا سکتے ہیں کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ جی 69. جی ویری گڈ جی، یو آر گڈ ایٹ میتھمیٹکس. 69 ایئرس آر ان بٹوین، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے تک 69 سال بنتے ہیں. اچھا، اب جو ہمارے ہاں یہ جو تقلید ائمہ کی جاتی ہے تو ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ تقلید ائمہ ضروری ہے، اس کے بغیر دین پر عمل ہونا ضروری نہیں، عمل کر ہی نہیں سکتا. اب ایک سادہ سا سوال جو ہے نا، اس سے ہی آپ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی پڑی. سادہ سا سوال ہم پوچھتے ہیں، ان 69 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ان 69 سالوں میں دین پر عمل ہو رہا تھا یا نہیں؟ یہ سوال ہے. سر ہوا تھا، اور بہترین انداز میں ہوا تھا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں اس میں نہ آپ کے فرقے کی بات ہو رہی نہ میرے فرقے کی بات. دیکھیں جو گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلتی ہو تو وہ تو گاڑی منزل پہ نہیں پہنچ سکتی. آپ کہتے، آپ تو یہ کہے نا آپ کو 69 سیکنڈ ایک گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلتی رہی تو آپ حیران رہ جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے، اور گاڑی ٹکرا جانی چاہیے تھی. 69 سال اسلام کی گاڑی چلتی رہی اور کوئی اسلام پر عمل ہی نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے پھر کچھ اصول وضع کیے تاکہ اسلام کی جو گرتی ہوئی گاڑی اس کو سنبھالا جا سکے. تو یہ بات نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان ہے، اللہ پر بھی بہتان ہے. آج اسلام کا دین کبھی نہیں رکا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکا. 69 سال میں بہترین لوگوں نے بہترین طریقے کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کیا ہے. دوسرا مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ جی بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہی نہیں، اور یہ آپ نا، میں چونکہ اس کا طالب علم رہا ہوں، یاد رکھیے یہ بڑا اہم جملہ ہے. مسئلہ نیا ہو سکتا ہے، اصول نیا نہیں بنے گا. یہ یاد رکھیے، اصول پرانے چلیں گے، مسئلہ نیا ہو سکتا ہے. یہ ذرا آپ سامنے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے آج کل کئی نشہ آور چیزیں ہیں، ہیروئن بھی ہے، اوپیم یعنی افیم بھی ہے، چرس بھی ہے، حشیش بھی ہے، ماری جوانا بھی ہے، اور کئی نشے والی چیزیں موجود ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. اب یہ مسئلہ نیا ہے کہ جی میرا بھائی یا میری بہن یا میری پھوپھی یا میری خالہ یا میرا چاچا یا میرا تایا وہ یہ نشہ استعمال کرتا ہے، اس کا حکم بتائے. یہ مسئلہ ضرور نیا ہے، اصول وہی پرانا چلے گا. نبی علیہ السلام فرماتے کل مسکر حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے. تو بتائیے اصول نیا اللہ کی قسم نہیں بن سکتا، نیا اصول نہیں بنے گا، مسئلہ نیا بنے گا، اور وہ نیا مسئلہ پرانے اصول پر پیش کیا جائے گا. نیا اصول کوئی نہیں بنا سکتا. یہ سوال اپنے ذہن پہ آپ رکھیں. اگر آپ کو واضح ہو گئی تو مجھے کلیئر کر دے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصول نیا نہیں بنے گا، مسئلہ نیا ہو سکتا ہے. جی سر، جی ایبسولوٹلی سر. آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہم سادہ چکن سے، مطلب چکن سے وہ متعارف سے انٹروڈکشن ہماری ہوئی تھی. آپ چکن سے کتنی آئٹم بن رہی، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ چکن وہی چلے گا، آپ کی آئٹم نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے اصول وہی چلیں گے کیونکہ دین کے بارے میں شرط آ گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی ائمہ میں سے کوئی بھی ہو، وہ نیا اصول نہیں بنا سکتا. بلکہ آپ جانتے ہیں قیاس جو 4 اصول بیان کیے جاتے ہیں نا، سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجماع، کنسنسس، اور پھر قیاس انالوجی. تو آپ جانتے ہیں قیاس کرنے والے جب وہ قیاس کرتے ہیں تو وہ بھی قیاس اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ان کے سامنے نص موجود ہو، قرآن کی نص موجود ہو یا حدیث کی نص موجود ہو. اصل میں آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ اجماع اور قیاس یہ بھی قرآن و سنت کا ہی ایک حصہ ہے. اس کی ہم یوں مثال دیتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں مکھن کہاں سے نکلتا ہے اور دودھ اپنا دہی کہاں سے بنتا ہے، تو آپ ہی جواب دیں گے نا کہ یہ مکھن دودھ سے ہی بنتا ہے، دہی بھی دودھ سے ہی بنتی ہے، اور برفی وغیرہ بھی دودھ سے ہی بنتی ہے. تو یہ جو دین ہے نا اس طرح کا ہی ہے، ہر چیز جب بھی بنے گی اسی سے بنے گی. اور دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر بھلا کیا ہے، اگر آپ کو کسی مسئلے کا حل ابھی نہیں ملا تو کل مل جائے گا، کل نہیں ملا تو پرسوں مل جائے گا. اور ہمارے استاد عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس طرح بیان کیا کرتے تھے کہ جب تک آپ کو مسئلے کا حل نہیں بنتا آپ پہ عمل ہی فرض نہیں ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو مسئلے کا حل نہیں مل رہا، اس سے پوچھ لیں، اس کے نہیں پتا اس سے پوچھ لیں، اس کو نہیں پتا اس سے پوچھ لیں. جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا عمل فرض نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا عمل ہی فرض نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو فرقے والے لوگ ہیں ان سے تم نے بچنا ہے.
آگے اللہ نے اصول بیان کیا من جا بالحسنہ, جو آئے گا, جا کے بعد بازے بھی آ گیا, جا کا مطلب ہوتا ہے آنا, اور اس کے بعد با کا صلہ ہے, اس صلے نے نا اس کو لازم سے متعدی بنا دیا ہے. تو ہم اس کو اب ترجمہ یوں کریں گے کہ جو لائے گا نیکی کو, جو لے کر آئے گا نیکی کو, فلاح ہو, تو اس کے لیے 10 مثالیں ہیں. اللہ ایک نیکی کو 10 بنا دے گا, یہ کم از کم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلیہ ہے کہ جس پر ہمیں جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں, آپ کو 10 کا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستۃ من شوال, جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے 30 یا 29 کو, اس کے بعد اتباع کی یعنی کہ اس کے ساتھ ملا دیا اس نے شوال کے 6 روزے, تو 30 جمع 6 36 ہو گئے. 36 کو 10 سے ضرب دیں 360, تو فرمایا اس فکانہ صام الدہر, تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے کیا کہنے کو 700 گنا سے بھی کئی گنا, لاکھوں گنا بھی دینے پر آ جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہے. نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے کم از کم. اور فرمایا دوسری طرف ومن جا بالسیئات, اور جو برائی لے کر آئے گا فلا یجزا, تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا الا مثل, مگر اتنا ہی, ایک برائی ایک برائی, ایک برائی ایک برائی, 2 2 3 3. لیکن اگر کوئی 2 نیکیاں لائے گا اسے 20 مل جائیں گی, 3 لے کر آئے گا اسے 30 مل جائیں گی, 4 لے کر آئے گا اسے 40 مل جائے گی. تو آپ دیکھیں اللہ آپ پر کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً چاہتا ہے, اس نے قرآن میں کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ اکبر. انسان تو خوش ہوتا ہے جی دوسرے کو مشکل میں ڈال کر, دوسرے کو مار کر پیٹ کر. اللہ فرماتا ہے میں تو ماں کے سینے کے اندر محبت پیدا کرنے والا ہوں اس قدر زیادہ کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی, ماں اپنے بچے کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تو فرمایا میں جس نے ماں کو پیدا کیا وہ کس طرح اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, کس طرح گوارا کر سکتا ہے اس کے بندے جہنم میں داخل ہو جائیں. ان شکرتم وآمنتم, تم شکر گزاری کرو, ایمان لے آؤ, تو رب تمہارا اتنا ظالم نہیں ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دے. تم جہنم میں جاتے ہو تو اپنی حرکات کی وجہ سے جاتے ہو. فرمایا وہم لا یظلمون, اور یہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو یہ ہے جی آپ کا آج کا سبق. جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے خصوصاً ایمان میں زیادتی عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر.